خدا نے کہا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مسلمان، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ فرعون آ رہا تھا موسیٰ کے ماننے والوں کو قتل کرنے، موسیٰ اپنے ماننے والوں کو بچا کے بھاگ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے سامنے آ گیا دریائے نیل۔ دریا کا آنا تھا، موسیٰ کے ماننے والے ڈر گئے۔ انہوں نے ڈر کے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اب بتا کہاں جائیں، دریا میں گریں یا تلوار سے مریں؟ آگے جائیں تو دریا میں گرتے ہیں، پیچھے جائیں تو فرعون سے مرتے ہیں۔ تو ہمارا امام ہے، اب تو ہمیں بتا ہمیں گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے؟ کتنے اچھے ماننے والے تھے، انہوں نے مشکل میں موسیٰ کو بلایا، امام کو بلایا۔ خدا نے کہا اصول بھی یہی ہوتا ہے، مشکل میں امام ہی کو بلایا جاتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ کو بلایا، موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کیا۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ مٹھی بھر بندے میں نے مسلمان کیے ہیں، فرعون پیچھے آ گیا، یہ زندگی بچانا چاہتے ہیں، وہ انہیں مارنا چاہتا ہے، میرے مالک یہ سچے امام کے پیچھے آئے، اب بتا کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا کہ ہم نے موسیٰ پہ وحی کی کہ اپنے عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، قرآن کہتا لہریں پھٹ گئیں، موسیٰ کے لیے رستہ بن گیا۔ رستے کا بننا تھا، موسیٰ کے پیچھے 12 قبیلوں کے لوگ تھے، 12 قوموں کے لوگ تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ ایک نے کہا پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کا میرا قبیلہ تم سے بہتر ہے، پہلے ہم گزریں گے۔ یہ لڑ رہے تھے، موسیٰ دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ رستہ تو نے ایک بنا دیا ہے، قومیں میرے پیچھے 12 ہیں۔ خدا کہتا ہم نے موسیٰ پہ پھر وحی کر دی، پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا میں مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ اب چپ رہے یا بول پڑے، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12، کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12۔ پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب کہ ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے، ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کے پار کروا۔ ایک امام نے 12 قومیں پار کروا دی۔ توجہ پوری رکھیے گا، کیوں پار گئیں؟ امام اچھا تھا۔ موسیٰ کے سارے بچ گئے امام کی وجہ سے، فرعون کے سارے مر گئے امام کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ دریا میں اپنے ماننے والوں کو لے کے اترے تو موسیٰ کے ماننے والے جب بالکل وسط میں پہنچے نا، درمیان میں، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حد ہو گئی موسیٰ، معجزہ تو ہمارے لیے تھا، رستہ ہمارے لیے بننا چاہیے تھا، اللہ کو چاہیے فرعون کو روکے، یہ اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب یہ جملہ موسیٰ نے کہا وہ بھی قرآن میں، جو جواب اللہ نے دیا وہ بھی ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ اسے تو مار، ہمیں بچایا ہے تو اسے اب یہ اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ آواز آئی موسیٰ تو اپنے بچا، میں نے صرف فرعون نہیں مارنا۔ نہیں کہاں چلا گیا وہ مجمع جو سن رہا تھا؟ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، میں نے آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ میں نے صرف جھوٹا امام نہیں مارنا، میں نے آخری ماننے والا بھی مارنا ہے۔ تو اپنے بچا، انہیں ذرا دریا کے اندر آنے دے۔ قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ۔ قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ اللہ کہتا اس دن میں نے اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے۔ خدا کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی جہنم کی آگ میں بھی ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ دوزخ سے کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ تو جو پوری صحابہ سوچو سے کام وقت، اگلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ممبر سیدزادے کے حوالے۔ موسیٰ والے سارے پار، کیوں؟ فرعون والے سارے غرق، کیوں؟ موسیٰ کے سارے بچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ دریا سے پار آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بندے گننے شروع کیے۔ کوئی جو لے کے آیا تھا بندے پورے ہی ہیں، کوئی بندہ غیر تو نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ بندے گن رہے تھے، وہ ہزاروں میں تو تھے ہی نہیں، سینکڑوں میں تھے۔ حضرت موسیٰ نے بندے گنے تو بندے مکمل، تو ایک ایسا ہے جو اپنا منہ چھپا رہا ہے۔ موسیٰ کی نظر اس پہ پڑی کہ یہ کیوں چھپا رہا ہے؟
تفاسیر قرآن کہتی ہے کہ موسیٰ نے اسے بلایا، جب وہ سامنے آیا تو وہ سامری جادوگر تھا۔ یہ کون سامری جادوگر تھا؟ یہ گھر سے فرعون کے پیچھے چلا تھا، حضرت موسیٰ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، گھر سے فرعون کے پیچھے آیا تھا، پار آ گیا۔ اور یہ وہی بدبخت ہے جو اپنا جادو دکھا کے فرعون کو سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون جادوگر نہیں تھا، جادوگر سامری تھا۔ اب تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ اس کی پوری ہسٹری سناتا۔ جادو یہ کرتا تھا، سجدہ فرعون کو کرواتا تھا۔ یعنی کہ جس نے فرعون کو خدا بنایا وہ پار آ گیا اور خدا مر گیا۔ خدا مر گیا، خدا بنانے والا پار آ گیا۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ جو جواب سامری نے دیا نا جی، آج کی میری اس گفتگو کا نچوڑ ہے۔ کیا کمال جملہ سامری نے کہا جو ہمارے لیے نصیحت بن گیا۔ موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، آخری وقت میں آ کے میں نے امام تبدیل کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تب سے مجھے پتا چلا کہ حر کا مقدر کیسے پلٹا تھا۔ این آخری وقت میں آ کے اس نے کہا میں نے امام تبدیل کر لیا، میں نے فرعون پہ کی لعنت، میں آ گیا تیرے پیچھے۔ اور موسیٰ میں نے دریا میں رستہ بننے سے پہلے تیرے پیچھے آ گیا تھا، کیونکہ معجزے کے بعد آتا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ دیکھ کے آیا تو کیا آیا؟ اسے کہا میں پہلے ہی آ گیا تھا۔ موسیٰ نے کہا بھی رستہ نہیں بنا تو کیوں آ گیا؟ اسے کہا میں اس لیے آ گیا کہ میرے ذہن میں ایک دلیل آئی، اس دلیل نے میرا امام تبدیل کر لیا۔ موسیٰ نے کہا وہ دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا وہ دلیل یہ تھی کہ جب تو دریا کی طرف دوڑ رہا تھا نا تو میں نے سوچا کہ موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے دریا ہے، کھائی نالی تو ہے ہی نہیں، دریا سامنے ہے اور موسیٰ دریا کی جانب بھاگتا جا رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ سامنے دریا مڑ جائے، یہ دریا کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تیرا اطمینان مجھے بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے، کسی طاقت نے تجھے سہارا دیا ہوا، لہٰذا میں نے کہا کہ جو طاقت اس کے ساتھ ہے نا وہ حق ہے۔ میں نے اسے چھوڑا، میں تیرے پیچھے آ گیا اور میں بچ گیا۔ تھا گناہگار، بچا کیوں؟ بولے تو صحیح سرکار، امام اچھا تھا۔ اور پھر اس نے کام کیا کیا؟ سامری جادوگر، یہ وہی سامری ہے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور اسی سامری نے موسیٰ کے امتوں سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا۔ اچھا یہ شروع سے عادت ہے، جنہیں کل بچاؤ وہی پھر مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ بچایا حضرت موسیٰ نے۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، موسیٰ تھے کوئی نہیں، اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے اسے اشارہ کرتا تھا، وہ بولتا تھا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ میں آخری نتیجہ، بالکل آخری نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ بچڑا اس کے کہنے پہ بولتا تھا۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے، پیچھے سے اس نے بچڑے کو بلوا لیا اور قوم سے کہا کہ موسیٰ کا اللہ نہ نظر آتا ہے نہ بولتا ہے، یہ نظر بھی آتا ہے یہ بولتا بھی ہے، نبی ظاہری طور پہ تھے نہیں، اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حجت موجود نہ ہو، چلے کوئی سمجھ رہا ہے تو میں اسے داد دے دیتا ہوں۔ لہذا یہ عادت ہوتی ہے کہ جب حجت ظاہری طور پہ موجود نہ ہو تو یہی کام ہوا، سامری نے یہی کیا۔ موسیٰ 40 دن کے لیے گئے، اس نے بچڑے کو سجدہ کروا دیا۔ موسیٰ واپس آئے، حضرت موسیٰ نے ہارون سے پوچھا میری امت؟ اس نے کہا کون سی امت؟ وہ جو اللہ کو سجدہ کرتے؟ اس نے کہا وہ آج کل بچڑے کو سجدہ کرتے۔ دو علموں کے درمیان ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ سامری کے گھر گئے، سامری کو گھر سے باہر نکالا۔ موسیٰ نے کہا قتل بھی تجھے کروں گا، جان سے بھی تجھے ماروں گا، تو نے میری محنت برباد کی، تو نے لوگوں کو مشرک کیا،
لیکن مجھے وہ بچڑا دکھا جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے. وہ بچڑا لے کے موسیٰ کے سامنے آ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا صرف دکھا نہیں، اسے بلوا. کیونکہ موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے کہا اسے بلوا، اسے بلوا. سامری نے کہا موسیٰ اس نے بولنا ہے. موسیٰ نے کہا بلوا. قرآن کہتا اس نے اشارہ کیا اور وہ بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا. حضرت موسیٰ حیران ہوئے. قرآن کہتا انگشت بدندہ ہو کے حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبا کے حضرت موسیٰ کو جملہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری مجھے صرف اتنا بتا، یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ نہ تو نبی، نہ تو پیغمبر، نہ تو مرسل، نہ تو فرشتہ، یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے؟ سامری جادوگر کا اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے تو موسیٰ میں تجھے حقیقت بتا دیتا ہوں. تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا؟ موسیٰ نے کہا ہاں بالکل یاد ہے. اس نے کہا میں تیرے پیچھے آ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا، تو میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک سوار جا رہا تھا جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا. اس نے کہا وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا. وہ کہتا میں اس کے سم کے قریب گیا، اس گھوڑے نے اپنا سم اٹھایا فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے بچڑے میں ڈالی. اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. اب ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہمیں بتاؤ وہ موسیٰ کے آگے کون تھا؟ شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. اہل سنت نے کہا نہیں، یہ حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ حضرت جبریل تھے. جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سوم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے سلجنا میں